کہیں گے نہا کے کرو تو نہا کے کرو، جیسے میرے مولا کہیں گے میں تو تابع حکم جیسے کہیں ویسے کروں گا. اس نے پھر اپنے وضو کو بدل دیا. اب ہوتا نا عام شیعہ تو کہتا ہے ایسے کیسے کر سچیوں سے کر رہا ہوں، مولا کیوں حکم بدل رہے ہیں؟ لیکن یہ منزل وسلموا تسلیما پر تھا. وسلموا تسلیما، وہ کہیں جی تو جی، وہ کہیں مر تو مر، ان کا حکم تیرے اوپر واجب ہے. امام نے کہا آج کے بعد وضو بدل دے، اس نے وضو بدل دیا. کہتا 2-3 ہفتے کے بعد امام سے زندان کو ملنے گیا. میں نے کہا مولا آپ کا خط ملا تھا، میں نے وضو بدل دیا. امام نے کہا اب ویسے وضو کر جیسے پہلے کرتا تھا. پریشان ہو مولا آپ نے میرا وضو بدلا، اب پھر کہنا ویسے ہی وضو کر جیسے بھی آپ شیعوں کا وضو ہے. مولا کیوں بدلا؟ کہا جب تو نماز پڑھتا تھا تجھے وضو کرتے ہوئے ہارون کے بندے نے دیکھ لیا تھا. اس نے ہارون کو جا کے بتایا کہ تو میرا شیعہ ہے. ہارون کو یقین نہیں آیا. اس نے کہا یہ ممکن نہیں، یہ تو میرا بندہ ہے. کہ نہیں قبلہ کو نماز پڑھتا ہے چھپ کے شیعوں والا وضو کرتا ہے، یہ آل محمد کا ماننے والا ہے. ہارون کبھی نہیں مانتا کہ کل چلیں گے اور آپ اس کا وضو دیکھیے گا. کہ میں نے پہلے ہی تجھے بتا دیا وضو اسی والا کرنا. تو نے خط کو پڑھ کے میری اطاعت کی اور ویسے وضو کیا. ہارون پیچھے روز تجھے دیکھتا تھا. اب خطرہ ٹل چکا، اب ویسے ہی وضو کرنا جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے محمد کرتے تھے. تو اب مجتہد بیچارہ کیا کرے؟ مثال کے طور پر اسے ایک روایت مل گئی، اس میں لکھا تھا وضو اس طرح ہوتا ہے. اب اسے بیک گراؤنڈ نہیں ہے پیچھے، صرف ایک روایت نہیں ہے. تو سارے پس منظر کو چیک کرنا پڑتا ہے. جو بات کرنا چاہ رہا تھا، مثال ایک نے کہا کہ روزہ باطل ہوتا ہے، ایک نے کہا روزہ باطل نہیں ہوتی. شیعہ دو مجتہد کے فتویٰ میں بڑا اختلاف ہے، لیکن حکم الہی تو ایک ہے نا. جو حکم لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ تو ایک ہی ہے. اب لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے یہ امام زمانہ کو پتا ہے. یہ ظہور کے بعد پتا چلے گا. لوح محفوظ میں جتنے بھی مراجع میں اختلافات ہیں امام کے آنے کے بعد اختلافات آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ لوح محفوظ کا علم کس کو آئے؟ صرف امام وقت ہوتا ہے. لیکن مجتہد یعنی اس نے جد و جہد کیا، اس نے محنت کیا. اس کی نیت بھی یہ نہیں تھی کہ غلط مسئلہ سمجھا، اس کی نیت بھی یہ تھی کہ میں پوری کوشش کر کے صحیح فتویٰ دوں. لیکن اس نے جو فتویٰ دیا وہ لوح محفوظ پہ نہیں تھا. اب اس نے خطا اجتہادی کیا کی؟ اجتہاد تو کیا، لیکن اپنے اجتہاد میں خطا کی. اسے نہیں پتا میں نے خطا کی، یہ سمجھنا کہ صحیح فتویٰ دے رہا ہوں. ہمیں بھی نہیں پتا یہ خطا کر رہا ہے، یہ پتا امام زمانہ کو. لیکن کیسے پتا؟ یہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہے اس کے مطابق اس نے فتویٰ نہیں دیا، تو یہ خطا اجتہادی بنی. لیکن دوسرے نے جو فتویٰ دیا اتفاق سے اس کا فتویٰ لوح محفوظ سے میچ کرتا ہے. اسے بھی نہیں پتا کہ میرا فتویٰ میچ کرتا ہے نہیں کرتا، یہ تو اللہ کو پتا ہے، امام زمانہ کو پتا ہے. تو اس نے خطا اجتہادی کی، اس نے صحیح فتویٰ دیا. فرمایا اس کی خطا پر بھی خدا اس کو ایک جزا دے گا. اب کون سے پکڑیے؟ اس کی خطا پر بھی خدا اس کو ایک جزا دے گا. اس نے محنت تو کی ہے، اس نے اجتہاد تو کیا ہے، اس نے علمی تمام پر قاعدے قوانین روایات کو پرکھ کر پوری محنت کر کے سچی نیت سے عدالت سے تقویٰ سے سائلہ لنفس سے ہو کر ایک فتویٰ دیا ہے. لیکن اللہ جانتا لوح محفوظ میں کیا ہے. اگر لوح محفوظ میں وہی ہوگا جو اس نے کہا اسے 2 جزائیں ملیں گی. لیکن اگر اس نے جو کہا وہ لوح محفوظ میں نہیں، اس کی خطا پر بھی اس کو ایک جزا ملے گی. تو جس نے صحیح کہا اسے 2 جزا، جس نے غلط کہا اسے 1 جزا. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ امیر شام نے خطا اجتہادی کی. تو اگر عمار کو اس نے مارا تو اس مارنے پر اسے 1 جزا ملے گی. علی ہم پر تھے، علی کو 2 جزائیں ملیں گی. آپ کو پھنسایا کہ نہیں پھنسایا؟ بندہ تو پھنس گیا. اب اس بات تو صحیح کہہ رہا ہے، عقیدہ تو شیعوں میں بھی ہے. اس نے کہا یہ جتنے اصحاب آپس میں لڑے، ایک دوسرے کو مارا، قتل و غارت ہوا، اسلام بدنام ہوا، تو یہ تھی خطا اجتہادی. اب کیونکہ خطا اجتہادی، اس کی خطا پر بھی اسے 1 جزا ملے گی. اور علی کیونکہ حق پر تھے، سب کہتے ہیں صفین میں جمل میں علی حق پر تھے، تو علی کو کتنی جزا ملے گی؟ 2 جزا ملے گی. تو ہم نے اپنے استاد سے کہا کہ اس مسئلے کو حل کیسے کریں؟ یہ تو بڑا الجھن والا مسئلہ ہے.
خطا اجتہادی کا عقیدہ تو ہمارے پاس بھی اس نے کہا الجھن کیسی لفظ کیا ہے خطا اجتہادی کا. ان کو کہو پہلے یہ ثابت کریں کہ امیر شام مجتہد تھا. خطا تو وہ کرے نا جو مجتہد ہو. یہ قطعاً ثابت نہیں کر پائیں گے کہ وہ مجتہد تھا. ہاں امام ابو حنیفہ مجتہد ہے, اس کی کتابیں ہیں, حدیثوں پہ بحثیں ہیں, فقہی مباحث ہیں, شاگردی ہے, اور اس کے شاگرد بھی ہیں. علی بن ابی طالب کے شاگرد ہیں کہ نہیں ہیں؟ چھٹے امام کے شاگرد, بھائی چھٹے امام کا پہلا شاگرد اور ان کے شاگرد خاص میں سے محمد ابن سیر کا امام ابو حنیفہ ہیں. فرمایا لولا سنتان حلق رحمان, اگر 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. جتنا علم میں نے لیا انہی 2 سالوں میں لیا. تو پہلے آپ کہیے بھائی آپ یہ ثابت کرو کہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا. تو کسی نے میسج کیا کہ بھائی وہ تو کاتب وحی تھے اور سب سے بڑی ڈگری ان کے پاس ہے کہ وہ صحابی تھے. اچھا یہ ڈگری کہاں سے ملی؟ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی تھے. یہ غالباً سورہ بینہ میں آخری آیت ہے. نہیں ہے, میں کھول کے پڑھ لیتا آپ کے سامنے. سب بات پڑھے محمد والے مسلمان جب بھی قرآن پڑھے اس کو اس کے جو شروع میں آیتیں ہیں وہ بھی آیتیں پڑھے, صرف آیت کا اینڈ نہ پڑھے, کیونکہ اینڈ میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک آپ پوری آیت نہیں پڑھیں گے. سب بات پڑھے محمد والے اپنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں. جو بھی آپ پر اعتراض فاسألوا اہل الذکر ان کنتم, آپ کو آیت کو آیت پڑھو, آیت کا ترجمہ پڑھو. ان الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے کر آئے, وعملوا الصالحات, صرف ایمان لے کر نہیں آئے, عمل صالح بھی کیا. یہ چیز نکال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں جب رسول نے اعلان اسلام کیا سب نے ایمان آیا تھا, لیکن کسی کا ایمان ڈر کی وجہ سے تھا. جب ابو سفیان ہندا کے پاس گئے, ہندا نے کہا محمد آ گیا, کیا کرو گے؟ کیا کروں گا کہ اسلام لاؤں گا. کیا مطلب اسلام لاؤ گے؟ کہ تم نے محمد کی تلوار کو نہیں دیکھا, تجھے بھی اسلام لانا پڑے گا. یہ تھا کون سا اسلام, ڈر تھا. لیکن اگر ایمان آیا اچھی بات ہے, اسلام میں داخل ہو گئے, کم از کم ظاہری اسلام سے نکاح جائز ہو گئے, ظاہری اسلام سے جسم کی نجاست جو تھی وہ ختم ہو گئی. یہ تھا ظاہری اسلام. جنازہ ہے, سب کچھ ہے, ظاہری اسلام تھا. لیکن خدا کہتا نہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے صاحبان ایمان, کہتا پھر میرا ایمان لے کر آ. ان الذین آمنوا, 7ویں آیت ہے سورہ بینہ کی. ان الذین آمنوا, جو ایمان لے کر آئے, وعملوا الصالحات, ایمان لانے کے بعد پھر عمل صالح بھی کیا, اولئک خیر البریہ, وہ لوگ کیا ہیں؟ سب سے بہترین اللہ کی مخلوق ہے. ایمان لے کر آئے, ایمان کے بعد شرط یہ ہے کہ عمل صالح بھی کیا, اس کے بعد اللہ کہتا ہے یہ خیر البریہ ہے. رسول خدا فرماتا ہے یا علی میرے بعد کچھ لوگ شر البریہ ہوں گے اور کچھ لوگ خیر البریہ ہوں گے. اور فرمایا یا علی انت و شیعتک خیر البریہ, تو اور تیرے شیعہ خیر البریہ. کیونکہ سب سے بڑا خیر وہ ہے جنہوں نے ایمان لایا, عمل صالح کیا. اب خدا کہتے ہیں ایسے یہ شرط ضرور ہے عمل صالح کرنا. اگر کوئی ایمان لانے کے بعد شراب پیے یہ عمل صالح نہیں ہے. اگر کوئی ایمان لانے کے بعد قتل کرے یہ عمل صالح نہیں ہے. اگر کوئی ایمان لانے کے بعد 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دے یہ عمل صالح نہیں ہے. قرآن کی آیت والا تسبوا ہے مسلمان ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیا کرو, یہ کون سا عمل صالح ہے؟ وہ عمل صالح ہو گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف ایمان کافی نہیں ہے, بندہ عمل صالح بھی کرے. شیعہ و سنی فرق نہیں پڑتا. اگر علی پر بھی ایمان لایا ہے تو ایمان کے ساتھ علی جیسا عمل بھی ہونا چاہیے. فرق نہیں ہے شیعہ و سنی جو بھی ہو, ایمان صرف کافی نہیں ہے. چاہے نبی کا صحابی ہو, تابعی ہو, تبع تابعی ہو, شرط یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تم نے مصطفیٰ کو مانا ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کو ماننا ہے, اس کی سیرت کو ماننا ہے, اس کے رفتار کو ماننا ہے. فرمایا عملوا الصالحات اولئک خیر البریہ. اب خدا کہتے ہیں ایسے بندوں کو کیا دیتا ہوں, جزاؤہم عند ربہم, ان کی جزا اللہ کے پاس ہے. جزا کیا ہے؟ جنات و عدن,
ان کی جزا یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں بھیجا جائے، تجری من تحت الانہار، جن باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جو ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، ایسے بندوں سے اللہ راضی ہے، رضوا عنہ، اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں، ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے رب کو خوش کیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر ایک شرط بتا دیا آخر میں، جو اللہ سے نہ ڈرے، جو گناہ کرے، جو خطا کرے، تو فرمایا ایسے ہر کوئی رضی اللہ نہیں بن جاتا۔ رضی اللہ وہی ہے جو رسول کے بعد کردار بھی وہ رکھے جو رسول کا کردار تھا۔ قاتل کبھی رضی اللہ نہیں ہوتا، شرابی کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ عمل ایمان بھی رہا ہے اور عمل صالح ہے، یہ عارف کاظمی نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کے آخر میں تم سب کہتے ہو صدق اللہ العظیم، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بولتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ لیکن اس کا پیچھا پتہ نہ چلے کہ خدا نے پہلے کیا کہا تھا۔ اسلام آسان ہے لیکن اس کے لیے جو اسلام کو سمجھے۔ کل میں نے عادت پہ گفتگو کی تھی کہ نہیں، مجھے نہیں یاد، فرمایا مسلمان جو مسجد میں آتے ہو عبادت سمجھ کے آئے، عادت سمجھ کے نہ آئے، کیونکہ عادتیں تمہیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ آج جو ہمارے اندر ایک المیہ ہے نا، ہم ہیں عادی شیعہ، عادت ہے نشہ، عادت اور عبادت میں بہت باریک فرق۔ عادت ہے خود کو راضی کرنے کے لیے، عبادت ہے اللہ کو۔ کئی سیکولر لوگ پوچھتے ہیں کہ زنا اور نکاح میں فرق ہے، تب وہی کام میں زنا کر کے کرو تو گناہ، تو دو لفظ پڑھو انکح تو وہ کام جائز ہو جاتا ہے، زوج کو انکح تو جو بھی کہوں وہ کام جائز ہو جاتا ہے، کام تو وہی ہے۔ ایسے چوری چلا تو آرام، اللہ اکبر کہہ کے چلا، کوئی فرق کیا ہے؟ کیونکہ جب تیرے کام میں بیچ میں اللہ ہوتا ہے، ہمارا جو بھی کام ہے وہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ آپ پریکٹیکلی آزما کے دیکھیں، کوئی 40 کا بیٹھا ہے، کوئی 50 کا بیٹھا ہے، کوئی 60 کا بیٹھا ہے۔ زندگی میں تم نے اب تک جتنے کام کیے، ایک سواری سے جتنے کام کیے تم نے ابھی تک، 30 سال ہو گئے، 40 50 کے، ابھی جملہ کہوں گا اپنے کاموں کو فوراً دیکھ، ابھی تک تم نے جتنے کام کیے، ہم نے آج تک جتنے بھی کام کیے، ان کاموں کے بیچ میں یا اللہ ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے۔ ہمارے کام دو چیزوں میں بیس ہوتے ہیں، مسجد آؤ گے کون بیچ میں؟ اللہ۔ شراب پینے جاؤ گے کون بیچ میں؟ رشوت لینے جاؤ گے کون بیچ میں؟ کسی کی غیبت کرو گے بیچ میں کون ہے؟ حسد کرو گے بیچ میں کون ہے؟ تو دیکھو شیطان آ رہا ہے نا بیچ میں۔ تو ہمارا کوئی بھی عمل ان دو صورتوں سے خالی نہیں، یا اللہ بیچ میں آئے یا شیطان بیچ میں۔ فرق یہ ہے کہ جو کام شیطان کے لیے ہوتا ہے وہ اپنی رضا کے لیے ہوتا ہے، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا عادت سے بچو، عبادت بنو، زین العابدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ عادت سے کیسے کرو؟ بالکل آسان کر کے سمجھاؤں گا تاکہ آپ سمجھیں، اگر کل میں نے نہیں سمجھا مجلس اتنی میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، اگر ریپیٹڈ ہو تو مجھے بتا دیجیے۔ فرمایا کہ عادی شیعہ بننا، عادی شیعہ کیسے؟ مثلاً بچپن سے اسے سکھایا گیا کہ جب اٹھو تو کہو یا علی، کھڑے ہو جاؤ تو کہو یا علی۔ اب اگر یا علی کہنا عادت بن جائے، اگر آپ بائی روڈ ایران گئے کہ نہیں گئے، کوئٹہ سے جب تفتان جاتے ہیں نا بائی روڈ، یہ بس ڈرائیور جو ہوتے ہیں نا یہ نشے کے عادی ہوتے ہیں، چرس بھی پی رہا ہے، نسوار بھی منہ میں ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، لیکن جب اذان آواز ہوتی بس روک کے اللہ اکبر، یہ نماز کا عادی ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، یعنی وہی حسین کا سر کاٹ کے اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں کہ اصل نماز کو ذبح کر چکا ہے۔ امام فرما رہے تھے کعبے کو، مولا اپنے حج کو کیوں کرنے ہوتے؟ امام نے فرمایا میرا خون یہاں گرایا جائے گا، میری جان کو خطرہ ہے۔ اچھا حسین چلے جاؤ چلے جاؤ۔ پھر اس پتھر کے کعبے کو طواف کرنے لگے، حقیقت کے کعبے کو چھوڑ کے پتھر کے کعبے کی طرف چلا، جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس وقت میرا کعبہ کون ہے،
کام کرنا وہ کام کیا ہے؟ واقعی یہ کام صحیح کرنا ہے غلط کرنا ہے؟ تو اگر کسی طرح مومن عادی بن جائے تو نماز بھی کبھی کبھی نشہ بن جاتا ہے، کبھی کبھی ذکر خدا بھی نشہ بن جاتا ہے، کبھی کبھی ذکر علی بھی نشہ بن جاتا ہے۔ جب ذکر خدا ہو یا ذکر علی ہو یا ذکر کسی کا بھی ذکر ہو، اگر وہ عادت بن جائے تو ثواب نہیں ملتا، کیونکہ جب عادت کیا ہے؟ ایک عمل کو جتنا ریپیٹ کرو جسم کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ بس دن میں 5 بار چائے پیو 3 ہفتوں کے لیے، 3 ہفتوں کے بعد چائے کے بغیر نہیں رہ پاؤ، کیونکہ چائے کی عادت ہو جاتی ہے۔ سگریٹ پہ کیا ہو جائے گی؟ عادت ہو گئی۔ ایک بندہ ریپیٹڈلی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کیا ہوگی؟ نماز کی عادت ہو گئی۔ جب عادت ہوتی ہے نا، کبھی بڑھاتا ہے کبھی کم کرتا ہے۔ صوفیوں کو دیکھا ہو اللہ کا ذکر کر کے گول گول رقص کرتے ہیں، ان کو ذکر خدا کی عادت ہو گئی ہے۔ جب عادی بن گیا تو اس نے ذکر کو رقص بنا دیا۔ اب سب جملہ کہوں، اگر کچھ لوگوں کو ذکر علی کی عادت ہو جائے، اب یہ نہیں سوچتا کہ مجھے علی کا ذکر کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ عادی ہے، کہتا ہے بس مجھے علی کرنا ہے، یہ نہیں سوچتا مجھے کہاں کرنا ہے۔ اب اگر علی کا ذکر کسی انڈیا کے گانے میں ہو رہا ہے پھر بھی اسے سننے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ عادی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا درگاہوں پہ جا کے چرچ کا سوٹا لگ رہا ہوتا ہے اور علی ہوتا نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے علی کا ذکر کہاں کرنا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو صرف علی کو جانتا ہے، علی کو جانتا مطلب مولا علی کی بایوگرافی کو جانتا ہے، کون علی داماد رسول، کون علی شوہر مدعو، کون علی بابا حسن، بس اتنا پتا ہے۔ لیکن اسے مولا علی کی منزلت کا پتہ نہیں ہے کہ مجھے کہاں پر علی کا نام لانا ہے، مجھے نجاستوں میں علی کا نام نہیں لانا۔ فرمان غنا اشد من الزنا، یہ غنا زنا سے برتر ہے، اور اسی غنا میں علی کا نام لیا جائے، یہ سن رہا ہے، اسے پتا ہے، کیونکہ یہ عادی بن چکا ہے۔ بھائی امامہ میرے سر پر ہے تو امامے کی عزت ہے، لیکن اگر امامہ پاؤں میں رکھوں تو کس کی بیزتی ہے؟ امامے کی تو وہی ہے نا، اس کی جگہ سر ہے۔ علی کا نام لو تو قرآن کے ساتھ لو، علی کا نام لو تو کعبے میں لو، علی کا نام لو تو نجف کی وادی میں لو، علی کا نام لو تو حسین کی مجلس میں لو، کہاں حسین کی مجلس اور کہاں جانا۔ لیکن یہ عادی ہو چکا ہے کہ میں نے مثال دی تھی کہ اگر جس کو بچپن سے عادت ہو علی کرنے کی، وہ کسی گھر میں چوری بھی کرنے جائے گا، دیوار سے جم مارے گا تو کیا کہے گا؟ مولوی کا بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ ایران کے مولوی صاحب تھے، محرم کا مہینہ تھا، رات کو دیر سے گھر پر دیکھا چور نے سارا سامان باندھ کر رکھا، مولوی صاحب پر غور سے دیکھنے لگے، گٹھڑی بڑی وزنی تھی۔ ایران کا مطلب چور بھی شیعہ، مولوی بھی شیعہ، سارے سامان کو باندھ کے رکھا، وہ اٹھنے کا بڑا زور لگا ہے، نہیں اٹھا، اس نے کہا یا علی۔ مولوی صاحب نے کہا میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جائے، تو یہ یا علی کرنے کا عادی ہے، فرق ہی نہیں پڑتا چوری کر رہا ہے یا علی، چرس پی رہا ہے یا علی، بھنگ پی رہا ہے یا علی، مجلس میں یا علی، اس تاریخ سب ہر جگہ پہ ایک ہی ہے۔ لیکن سلمان کا علی ایسا نہیں، عادی نہ بن۔ عادت کا مطلب یہ جہاں مجھے اچھا لگے، عبادت کا مطلب یہ ہے جہاں علی کو اچھا لگے۔ اب یہ جو تفریق دیکھ رہے ہو نا، شیعوں میں گروہ بندی ہو گئی ہے، ایک وہ شیعہ ہیں جو عادی ہیں، صرف اس کو علی کرنا ہے، یہ نہیں بتا دی علی کہاں کرنا ہے، جہاں مجھے اچھا لگے۔ بھائی تم اپنے کون ہو؟ جہاں علی کو اچھا لگے نا، جہاں خدا کو اچھا لگے نا، وہاں تجھے ذکر علی کرنا ہے۔ تو جو عادی بن جائے وہ کہے گا مجھے 30 دن روزے رکھنے میں مزہ آتا ہے، اچھا پھر 31ویں دن بھی رکھنا، اللہ کہے گا 30 دن رکھو گے تو رحمت ہے، 31ویں دن رکھو گے تو لعنت ہے۔ یعنی مولانا صبح کی نماز میں بڑا مزہ آتا ہے، 2 نہیں پڑھوں گا 3 پڑھوں گا، اللہ کہے گا نہیں، پڑھنی اتنی ہے جتنی میں کہوں، کیونکہ تجھے میری مرضی پہ چلنا ہے۔ عادت میں مزہ ہے، لیکن اگر عبادت میں مزہ بھی نہ ہو پھر بھی تجھے کرنا ہے۔
کیا حسین کو مزہ آ رہا تھا علی اکبر کو شہید کروانے کا؟ کہ سیدہ زینب کو مزہ آ رہا تھا جب چادر روکی تھی؟ کہ سکینہ کو مزہ آ رہا تھا جب تماچے لگے تھے؟ لیکن جو عبادت سمجھ کے کرے، مجھے مزہ آئے نہ آئے، اگر رب راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ یہی تو فکر قرآنی اور فکر ابراہیمی ہے کہ آگ میں کے کہے ہیں، لیکن جبرائیل نے کہا ابراہیم اللہ سے مدد مانگ۔ کہ جبرائیل تجھے پتا ہے میں آگ میں گر رہا ہوں، کہ خدا نہیں دیکھ رہا؟ کہ اگر اسے میرا جلنا پسند ہے تو ابراہیم کو جلنا پسند ہے، اگر اسے میرا بچنا پسند ہے تو ابراہیم کو۔ یہ ہے عبادت کہ تیری رضا نہیں، اگر رضا ہے تجھے پسند ہو یا نہ ہو، تمہاری پسند کیا ہوتی ہے؟ پسند تو اللہ کی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ میرا دشمن ہے، قرآن کہتا ہے عدو اللہ ہے عدوکم۔ تیرا دشمن کون ہوتا ہے؟ تمہاری اوقات ہے کہ کوئی تیرا دشمن ہو، جو اللہ کا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے۔ میرا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دشمن میرا دشمن ہے۔ تو فرمایا عبادتوں کے پیچھے لگو، عادتوں کے بعد۔ جتنے جھگڑے ہیں نا، ہم نشائی ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ ماتم اگر کسی کے لیے نشہ بن جائے، عادت بن جائے، کسی چیز کو عادت نہ بناؤ، جو بھی کام کرو عبادت سمجھ کے کرو، کیونکہ عبادت میں اپنی رضا نہیں ہوتی، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور دلیل دے کر بیان کروں، اگر کسی کو رات کو جاگنے کی عادت ہے، اللہ اکبر، اور اسے باپ کہے کہ بیٹا سو جا، سو تو جائے گا، لیکن کیونکہ جاگنے کی عادت ہے نیند نہیں آئے گی، کبھی کروٹ یہاں بدلے گا، کبھی وہاں بدلے گا۔ اب جملے سننا میرے آقا علی ابن ابی طالب کے، فرمایا اے ستاروں گواہ رہنا کہ تم نے کبھی بھی علی کو رات کو سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ اے ستارے فجر نماز شب گواہ رہنا، تم نے کبھی بھی علی کو رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن شب ہجرت رسول نے کہا علی سو جا۔ شب ہجرت رسول نے کہا علی سو جا۔ اگر جاگنے کی عادت ہوتی تو علی کو نیند نہیں آتی، لیکن مولا فرماتے ہیں زندگی گزر گئی کبھی ایسی میٹھی نیند نہیں آئی، کیونکہ علی تابع حکم خدا اور حکم رسول تھے۔ رسول کہے سو جا تو علی کو سونے میں مزہ آئے، جب اللہ کہے نماز تہجد کے لیے جاگ جا تو علی کو جاگنے میں مزہ آئے۔ میں کون ہوتا ہوں جو خدا کہے، جو رب کہے؟ آج جھگڑا میری رضا کا ہے، دین اور اللہ کی رضا کا جھگڑا چل ہے۔ اور یہ کہوں جب کسی ملعون نے میرے مولا کے چہرے پہ لعب تن پھینکا، اگر علی آتی ہوتے تو عادت کا تقاضا تھا، اگر کوئی توہین کرے تو اس کی توہین کی جائے، اگر اس نے چہرے پہ لعب دہن پھینکا ہے تو اس کے سر کو کاٹ دینا چاہیے، لیکن میرے مولا اس کے سینے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا کو علی نے پیغام دیا کہ علی عادتوں کا غلام نہیں ہے، علی عبادتوں کا غلام ہے۔ خدائے مومن مجلس حسین میں اور آ کر بتا تو کس کا غلام ہے؟ آج بڑی تکلیف ہو چکی کیونکہ علم نہیں ہے، فاسألوا اہل الذکر کی منزل پہ نہیں ہے۔ آج دین اتنا سستا ہے، اتنا سستا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو دکھانے کے لیے بھی 10 ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہوں، لیکن دین کے لیے ہر غیرے کے پاس چلا جاتا ہوں۔ کہ وہی سیرت ہے جو سیرت بنو امیہ تھی، کہ رسول کے بعد ہر کسی سے انہوں نے دین لینا شروع کر دیا، لیکن سیرت علی یہ نہیں تھی۔ فرمایا افضل ترین لوگوں کے پاس جائے گا۔ ہمارے یہاں تقلید بھی اس کی ہے جو اعلم ہو، لفظ کیا ہے؟ اعلم، عالم نہیں، اعلم، جو سب سے بڑا عالم ہے اس کی تقلید واسطے، عالم کی نہیں جو اعلم ہے۔ یعنی جب تمہارا امام سب سے بڑا عالم ہے تو تیرا مجتہد بھی سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے۔ اہل بیت ہمیشہ اعلیٰ ترین معیار تمہیں دیا ہے، اور اگر ان معیاروں پہ اترو گے تو مسئلے بنے گی، ہدایت ملے گی۔ اے جوان، اگر پڑھنے جاتے ہو تو تمہاری نیت بھی ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے کالج میں اسکول میں سب سے اعلیٰ ہونا ہے۔ شیعہ کبھی سیکنڈ اور تھرڈ کا بھی نہیں سوچتا، ہمیشہ فرسٹ کا سوچتا ہے، کیونکہ تیرا امام جب فرسٹ ہے اس کے شیعہ کو بھی ہر فیلڈ میں، کوئی بھی فیلڈ ہو، وہ پریکٹیکل ہو، وہ چاہے فیلڈ دماغی اعتبار کی، ہر میدان میں تجھے آگے ہونا چاہیے۔ یہ وتیرہ تھا اہل بیت کا، کیونکہ تو اشرف المخلوقات ہے، تو حیوان بننے کے لیے نہیں آیا۔ میں نے جملہ کہا تھا نا کہ زندگی گزارنا کمال نہیں ہے کہ
کہ بندہ آئے 40 سال 50 سال زندگی گزار کے چلا ہے، بھائی زندگی ایک چپکلی بھی گزار کے جاتی ہے، زندگی ایک مکھی بھی گزار کے جاتی ہے. ان حیوانوں کو دیکھا کرو، یہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں. چونٹی بھی چلتی ہے، کاکروچ بھی چلتا ہے، سارے حیوانات حشرات زندگی گزار کے مر کے چلے جاتے ہیں. زندگی گزارنا کمال نہیں، کمال یہ ہے ایسی زندگی گزار جیسی حسین گزار کے گئے. کائنات آج حسین کو یاد رکھ رہی ہے. فخر کرو واللہ، اگر لاکھوں سجدے بھی کرو نا کم ہے کہ خدا نے نوکر در حسین بنایا ہے اور اس مجلس میں بلایا ہے. یہ رزق ہے، یہ مجلس رزق الہی، ہر کوئی نہیں آتا اس مجلس میں. جس کو خدا رزق عطا کرتا ہے وہ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو، جس مولا نے اولاد، مال، جان سب کچھ قربان کر دیا. فرمایا کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو، کیونکہ میرا بابا عاشورہ کے دن ترس گیا تھا. وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ مولا کا واقعہ سناتے. ترس گیا تھا کہ کوئی میرے بابا کو سلام کرے. فرمایا حسین کی خواہش کو تو پورا کر کہ مولا اگر کربلا میں کسی نے سلام نہیں کیا میں اپنے شہر سے آپ کو سلام کرتا ہوں. عجیب روایت ہے، ورنہ اگر کوئی خلوص سے سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو تو فرماتے سلام کے بدلے میں ایک زیارت حسین کا ثواب ملتا ہے. یعنی گھر بیٹھے کربلا کی زیارت کا ثواب، لیکن وہ خلوص اور وہ تشنگی اور وہ شرکت اگر انسان کے وجود میں ہو. دلوں کو کربلا لے جانا چند جملے مسائل کے، تاکہ جو پریشانیاں اور حاجتیں ہیں خدا باب الحوائج کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. السلام
مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے آنکھوں سے دیکھا طالب نے میری سکینہ کو دباچ مار۔ مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے آنکھوں سے دیکھا ظالم نے میری پھوپھی زینب کی جان چھین لی۔ فرمایا جب بھی دعا کرو خدا کو دو بیویوں کا واسطہ دیا کرو، اے خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو۔ خدا کبھی زینب کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ دوسرا خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو۔ خدا سنتی بچی کا واسطہ بھی رد نہیں کرتا۔ کسی نے چوتھے امام سے کہا مولا کیا شیور کی اپنی بچی نہیں تھی؟ بلا 4 سالہ بچی سے بھی کوئی دشمنی کرنا ہے؟ امام نے فرمایا